السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خوشباش ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس سب نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اس طرح بیہیو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں انسان ہی ہوں۔ تم کو ساتھی کے بجائے حریف سمجھوں گا تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں گا۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے، مجھے بہت محبت ہے تم سے۔ میں بہت خوشی خوشی یہ سارے وعدے کر سکتا ہوں تم سے، سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے۔ تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں۔ اس لیے ابھی ان دنوں جب میرا دل بہت بڑا ہے تمہارے لیے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ سارے معاملات طے ہو جائیں۔ صرف زبانی وعدے نہ کروں تمہارے ساتھ، میری طرف سے میرے والد کے سگنیچرز ہیں اس پر۔ تم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پر سائن کروا لو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ پیپرز وہ اپنے پاس رکھ لیں یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی، اس کی آواز برائی ہوئی تھی، لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا۔ میں یہ پیپرز جذبات میں آ کر نہیں دے رہا ہوں تمہیں، یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں بہت پوزیسو ہوں، بہت انسیکیور ہوں اماما۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے رکا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ پھر رک کر ہونٹ کاٹنے لگا تھا۔ تم میرا ایسا واحد اثاثہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیئر اور فاؤل کی تمیز کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، نہ تمہاری حق تلفی چاہتا ہوں۔ ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے، اور اگر کبھی الگ ہو جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ ٹپکتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ پودوں کو پانی کب سے نہیں دیا؟ اگلی صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالار سے پوچھا۔ پودوں کو؟ وہ چونکا۔ پتہ نہیں، شاید کافی دن ہو گئے، وہ بڑبڑایا تھا۔ سارے پودے سوکھ رہے تھے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے حیران ہوئی تھی۔ وہ جم سے آنے کے بعد روز صبح پودوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی امامہ نے اسے اپنی روٹین بھولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سلائس کھاتے کھاتے یکدم اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چند منٹوں بعد وہ کچھ پریشان سا واپس آیا۔ ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس صبح وہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی۔ تمہاری گاڑی فی الحال میں استعمال کر رہا ہوں، 2-4 دن میں میری گاڑی آ جائے گی تو تمہاری چھوڑ دوں گا۔ اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے امامہ سے کہا۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ورک شاپ میں ہے، لگ گئی تھی، اس نے عام سے لہجے میں اسے کہا۔ وہ چونک گئی۔ کیسے لگ گئی؟ پتہ نہیں کیسے لگ گئی، میں نے کسی گاڑی کے پیچھے مار دی تھی۔ وہ کچھ معذرت خواہانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سلائس پر مکھن لگا رہا تھا۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا، اور یہ ناممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دے۔ گھر میں آنے والی درار مرد اور عورت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ عورت کی پریشانی آنسو بہانے، کھانا چھوڑ دینے اور بیمار ہو جانے تک کی حد تک ہوتی ہیں۔ مرد ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کا ہر رد عمل اس کے آس پاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، مگر وہ ایک رشتہ دونوں کے وجود پر اپنا عکس چھوڑتا ہے۔ مضبوط ہو تب بھی، کمزور ہو تب بھی، ٹوٹ رہا ہو تب بھی، دونوں اپنے مرضی سے اس رشتے سے نکلنا چاہ رہے ہوں تب بھی۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیے۔ اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اس واقعے کے بعد پہلی بار ان کے لیکچر کے لیے گیا تھا۔
امامہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ عام طور پر لیکچر والے دن وہاں آتے ہوئے امامہ کو ساتھ لے آیا کرتا تھا یا سیدہ اماں کی طرف چھوڑ دیتا تھا، جن کا گھر وہاں سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جتنی دیر وہ لیکچر سنتا، امامہ سیدہ اماں یا آنٹی کے پاس بیٹھی رہتی، پھر وہ وہاں سے کھانا کھا کر آ جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے آج بھی سالار کا استقبال کسی گرمجوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کر کیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈنر پر بھی انہوں نے سالار کے لیے وہ پرانی توجہ نہیں دکھائی۔ ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب فرقان سے گفتگو میں مصروف رہے۔ سالار سے ہونے والی تھوڑی سی بات چیت آنٹی نے کی تھی۔ سالار سے زیادہ اس رات اس رویے کو امامہ نے محسوس کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سبز علی کی کسی کے لیے ایسی خفگی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ خفگی اس کی وجہ سے تھی اور اس کے لیے تھی۔ اس کے باوجود امامہ کو ان کا یہ رویہ یا سالار کو نظر انداز کرنا بہت بری طرح چبھا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی۔ ابو، آپ سالار سے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ امامہ اگلی سپہر دن کو ڈاکٹر سبدیلی کے آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ کیسے بات کرنی چاہیے وہ بے حد سنجیدہ تھے، جیسے آپ پہلے بات کیا کرتے تھے۔ پہلے سالار نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے بہت بڑی بڑی خوش گمانیاں تھیں۔ وہ مدھم آواز میں بولے، ابو وہ برا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ میری غلطی تھی شاید، ورنہ بات اتنی نہ بڑھتی۔ وہ بہت عزت کرتا ہے میری، بہت خیال رکھتا ہے، لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔ وہ سر جھکائے وضاحتیں دے رہی تھی۔ آپ جب اسے اس طرح اگنور کرتے ہیں تو مجھے بہت ہی تک محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ سلوک تو ڈیزرو نہیں کرتا۔ فرقان بھائی کے سامنے کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہوگی اسے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھی۔ ڈاکٹر سبدیلی بے ساختہ ہنس پڑے۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں سالار برا آدمی نہیں ہے، وہ پریشان اور نادم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ نہیں ہے اور میرا اس کے ساتھ رویہ آپ کو برا لگتا ہوگا۔ وہ حیرانی سے ڈاکٹر سبدیلی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں آپ کو اسی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ مرد جب غصے میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جیسے جاتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اس کے گھر سے جانے پر اس کی اپنی عزت پر حرف آتا ہے، نہ اس کی بیوی کی عزت پر حرف آتا ہے۔ لیکن عورت جب غصے میں گھر سے نکلتی ہے تو اپنی اور مرد دونوں کی عزت لے کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ واپس آ جائے تب بھی مرد کی اور عورت دونوں کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جھگڑا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، اس نے غصے میں برا بلا کہا، جانے کا کہہ دیا۔ اب گھر کے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر تو نہیں نکال رہا تھا۔ صبح ہوتی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، ایک آدھ دن میں بات ختم ہو جاتی، اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا۔ وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ مرد کے دل میں اس عورت کی عزت کبھی نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو، اور یہ دوسری بار ہوا ہے۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ یاد ہے شادی کے دوسرے دن بھی آپ ناراض ہو کر سیدہ اماں کے پاس رہ گئی تھی؟ امامہ نے نادم ہو کر سر جھکا لیا۔ اسے یہ واقعہ یاد تک نہیں تھا۔ مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بیوقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکڑپن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی محبت اور عزت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اللہ نے آپ کو بہت محبت کرنے والا اور بہت سی خوبیوں والا شوہر دیا ہے۔ اس نے آپ کی عیب جوئی نہیں کی، بلکہ معذرت کر کے آپ کو ساتھ لے گیا۔ بہت کم مردوں میں یہ صفت ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے اس سے یا کوئی گلہ ہو تو اس کی مہربانیاں یاد کر لیا کریں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اگر میں یہ سب باتیں اس وقت آپ کو سمجھاتا جب آپ یہاں آئی تھی تو آپ میری بات کبھی نہ سمجھتی۔ آپ کو لگتا آپ کے اپنے والدین ہوتے تو اس سچویشن میں آپ کو سمجھاتے نہیں، صرف سپورٹ کرتے۔ اس لیے یہ باتیں تب نہیں سمجھائی میں نے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ وہ اسے اس وقت یہ سب کچھ کہتے تو وہ بری طرح دل برداشتہ ہو جاتی۔
اس نے کچھ کہے بغیر وہ پیپرز نکال کر انہیں دیے جو سالار نے اسے دیے تھے۔ یہ سالار نے دیے ہیں مجھے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی، آپ اسے بتا دیں۔ ڈاکٹر سبدیلی بے حد گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیپرز پڑھتے رہے، پھر ہنس پڑے۔ اس نے یہ بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے۔ اپنے پاس آنے والے اکثر مردوں کو میں ان کے معاملات کے حوالے سے اسی طرح کے تصفیے کا کہتا ہوں، اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے۔ سالار کے ذہن میں بھی وہی چیز ہے، لیکن اس نے آپ کے لیے کچھ زیادہ کر دیا ہے۔ وہ پیپرز پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرا رہے تھے، لیکن میں وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی جب ڈاکٹر سبدیلی نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ بھی اس کا کچھ زیادہ خیال رکھا کریں۔ وہ اسے پیپر لوٹا رہے تھے، یہ گفتگو جیسے ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ اس دن وہ پورا راستہ ڈاکٹر سبدیلی کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ انہوں نے اسے کبھی نصیحتیں نہیں کی تھی، یہ پہلا موقع تھا اس طرح کی باتیں کی تھی۔ کوئی نہ کوئی غلطی انہوں نے اس کی بھی محسوس کی تھی کہ اس طرح سمجھانے لگے تھے۔ وہ کھانا پکاتے ہوئے بھی ان باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھی؟ سالار نے شام کو گھر آتے ہی اس سے سوال کیا۔ ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کھانے کے برتن ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا، وہ گردن سے ٹائی نکالتے ہوئے بولا۔ اوہ، کچھ کہا انہوں نے تم سے؟ اس نے سالار کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ویسے ہی کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ امامہ کو محسوس ہوا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بیڈ روم میں جانے کے بجائے ٹائی نکال کر بے مقصد کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ڈش پر پڑا سلاد کھانے میں مصروف تھا۔ آج کیا ہے کھانے میں؟ شادی کے اتنے مہینوں میں آج پہلی دفعہ اس نے یہ سوال کیا تھا۔ امامہ نے اسے بتایا، لیکن وہ حیران ہوئی تھی۔ اور سویٹ ڈش؟ یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ اجنبا لے کر آیا تھا۔ وہ میٹھے کا شوقین نہیں تھا۔ کل چائنیز بنانا۔ وہ ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کھانے کے معاملے میں فرمائش کرنے کا کہاں عادی تھا۔ کل بھی فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے سادہ لہجے میں سالار کو یاد دلایا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں، کل بھی چائنیز تھا، تو کوئی بات نہیں، کل پھر چائنیز صحیح۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امامہ نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ اب فریج سے چپاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی۔ ایکوا بلو کلر تم پر اچھا لگتا ہے۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ اس نے بے حد حیرت سے سالار کو دیکھا۔ ایکوا بلو نہیں ہے یہ۔ اس کی آنکھوں کے تاثر نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ سالار، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ امامہ نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے لگا یہ ایکوا بلو ہے۔ یہ ایکوا بلو ہی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا، پھر کچھ کہے بغیر وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جسٹ وانٹڈ ٹو تھینک یو۔ صرف تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، امامہ نے اسے کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ کس چیز کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اینڈ آئی ایم ریئلی 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 سوری، آئی مین اٹ۔ وہ اب اسے دوبارہ معذرت کر رہا تھا۔ آئی نو، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آئی لو یو۔ امامہ کا دل بھر آیا۔ ان کی شادی شدہ زندگی میں صرف پچھلے 10 دن ایسے تھے جس میں اس نے ایک بار بھی سالار سے یہ جملہ نہیں سنا تھا۔ پہلے ڈاکٹر سبدیلی کے گھر پر ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھا، بعد میں شاید سالار اس سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور اگر اس نے فون پر بھی یہ نہیں کہہ پا رہا تھا تو پھر SMS پر کچھ نہ کچھ لکھ کر بیچتا رہتا تھا۔ وائف، وومن، سویٹ ہارٹ، ڈارلنگ، ہنی، ڈیئر، مائن، یورز، یو، بیسٹ، ویٹنگ، مسنگ، بیٹر ہاف، ہوپنگ، تھنکنگ، مسز، پارٹنر، فرینڈ، بیوٹی۔ وہ ایک لفظی SMS شروع میں اسے بری طرح جھنجھلا دیتے تھے۔ مجھے کیا پتہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، پورا جملہ کیوں نہیں لکھ سکتے تم؟ یقیناً کوئی کلائنٹ ہوتا ہوگا تمہارے پاس،
اور تم وقت بچانے کے لیے ایسے میسیجز بھیجتے ہو۔ اگر کلائنٹ کے سامنے بیٹھ کر مسنگ لکھ سکتا ہوں تو مسنگ یو بھی لکھ سکتا ہوں، اس نے کہا تھا۔ پھر کیوں نہیں لکھتے؟ اس طرح تم میرے ایس ایم ایس کو زیادہ دھیان سے پڑھتی ہوگی، اس نے لاجک دی۔ اس نے دل میں اعتراف کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اس ایک لفظ کے بارے میں ضرور سوچتی تھی، صرف ایک جملہ تھا جو ہمیشہ پورا لکھتا تھا، آئی لو یو۔ خالی لو یو کیوں نہیں لکھ دیتے تم؟ یہ کیوں پورا لکھتے ہو؟ امامہ نے نوٹس کیا تھا۔ بتاؤں گا تمہیں کبھی، سالار نے اسے ڈالا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ لو کے لفظ پر خائف تھا۔ اس کے ذہن میں اگر امامہ ابھرتی تھی تو امامہ کے ذہن میں کون ابھرتا ہوگا؟ اور اب وہ ون ورڈ ریڈلز غائب ہو گئی تھی تو اسے ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس سے اس ستائش اور اظہار محبت کی توقع رکھنے لگی تھی۔ جب وہ سب کچھ غائب ہوا تھا تو وہ فنی اور سلی باتیں اس کے لیے بہت سنجیدہ ایشو ہو گئی تھی۔ وہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ایکوا بلو ہے؟ اپنی پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے امامہ نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہمیشہ عجیب نام لیتی ہو کلرز کے۔ ایکوا بلو واحد عجیب نام تھا جو مجھے بلو کلر کے لیے اس وقت یاد آیا تھا، اس نے سادہ لہجے میں کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ کلر بلائنڈ تھا، اسے اب اندازہ ہو چکا تھا۔ ویری اسمارٹ، اس نے جیسے اسے داد دی۔ یو تھنک سو؟ وہ ہنسا۔ یس آئی ڈو۔ تھینک یو دین۔ وہ کہتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ کچن کے وسط میں کھڑی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ دنیا کا سب سے عجیب رشتہ تھا۔ دور ہوں تو دیواروں کا جنگل اگ جائے، پاس ہوں تو کاغذ جیسی دیوار بھی نہ رہ پائے، ناراض ہو تو گلوں کے لیے سمندر بھی کم پڑ جائے، اور محبت ہو تو گلہ نام کی چیز صحرا میں پانی بن جائے، غصہ تو ہو تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ ہو، اور غصہ ختم ہو تو ایک دوسرے کے بغیر قرار مشکل ہو جائے۔ وہ بھی شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک ہو جانے کے بعد اس تعلق کے سارے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے، اور پچھلے 10 دن اس کی زندگی کا پہلا نشیب تھا۔